اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کا یہ رکوع ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر 40 دنوں کے لیے تشریف لے گئے اللہ کے احکامات حاصل کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی آزادی اور حریت کے بعد ان کے معاشرے کی تشکیل کے لیے جس آئین اور دستور کی ضرورت تھی وہ اللہ سے حاصل کرنے کے لیے طور پہاڑ پر اللہ نے بلایا، 40 دن وہاں رہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں پر ہم نے تورات لکھ کر انہیں دے دی اور ان سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑیے اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجیے کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن وہاں تورات کے لیے طور پہاڑ پر قیام پذیر ہیں، اور پیچھے سے قوم کی کیا حالت ہوئی اس کا منظرنامہ یہاں اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد فرعونیوں کے جو زیورات ان کے پاس موجود تھے ان سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ سامری جو اس بنی اسرائیل کا حصہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیچھے سے اس نے، جس کی تفصیلات سورۃ طٰہٰ میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ سارے زیورات ایک جگہ اکٹھے کیے اور انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ یہ چونکہ فرعونی ظالموں کے ہیں، یہ تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ فَقَذَفْنَاهَا، قرآن نے دوسری جگہ پر بتلایا کیونکہ گزشتہ قوموں پر مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ جو بھی تم نے فرعونیوں کے زیورات اور مال وال تمہارے پاس ہے اس کو پھینک دو۔ فَقَذَفْنَاهَا، وہ پھینکوا دیا گیا، لیکن وَأَلْقَى السامری، سامری صاحب نے جو ہے وہ لے لیا اور اسے پگھلایا اور اس کو ایک گائے کی بت کی شکل دے دی، اس لیے کہ جب وہ مصر سے فلسطین آ رہے تھے دریائے نیل پار کر کے، تو اس وقت انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دے جیسے یہ ہیں۔ وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ان کے اندر بت پرستی کی خواہش ہے
اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ جس خدا کا آپ پیغمبر ہیں تو ان کے احکامات لائیے۔ اب 40 دن بھی صبر نہیں ہوا، سامری نے ان تمام زیورات کو پگھلا کر ویسے گائے کا ایک بچھڑا بنا دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، یہ تمہارا خدا بھی ہے اور موسیٰ کا خدا بھی ہے۔ فنسیہ، موسیٰ بھول گئے اور کسی اور خدا کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کو چکر دیا۔ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم جاہل قوم ہو، جہالت ہے تمہارے اندر۔ چنانچہ جتنے جاہل، بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب اس بچھڑے کے سامنے یعکفون علی اصنام لہم، وہ گویا کہ اعتکاف کی حالت میں ان بتوں کے سامنے، اس بچھڑے کے سامنے بیٹھ گئے۔ قرآن حکیم نے اس بچھڑے کی خصوصیت بیان کی ہے کہ عجلاً، وہ ایک بچھڑا تھا، جسداً، بغیر روح کے ایک جسم تھا، لہو خوار، البتہ اس کے اندر گائے کی سی آواز نکلتی تھی، جیسے گائے کا کٹا اور بچھڑا آواز نکالتا ہے ایسے اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے پہاڑ کے رخ پر اس طریقے سے اسے کھڑا کیا، اس کے اندر سوراخ بنائے کہ جب ہوا تیزی سے چلتی تھی اور اس کے اندر سے گزرتی تھی تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، بس کوئی گفتگو قابل فہم یا کوئی کلام یا کوئی بات اس میں سے ظاہر نہیں ہوتی، صرف ایک آواز نکلتی ہے۔ اور یہ جب پہاڑوں میں بھی ایسے زاویے سے ہوا تیز چل رہی ہو تو کوئی نہ کوئی گونج پیدا کرتی ہے، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کی مزید تفصیلات قرآن حکیم نے سورۃ طٰہٰ میں بیان کی ہیں۔ اس صورت میں تو صرف اتنا تذکرہ کیا کہ وہ ایک بچھڑا تھا، بغیر روح کے ایک جسم تھا، جسداً لہو خوار، خوار عربی میں کہتے ہیں بچھڑے کے بولنے کی آواز کو۔ عربی میں ہر جانور کی آواز کے لیے خاص لفظ ہے جی، جیسے کتا اگر بولے تو اس کی الگ آواز ہے، لومڑی کی آواز نکلے تو اس کے لیے الگ لفظ ہے، ایسے ہی گائے کے بچھڑے کا جب بولتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، خوار۔ اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا کہ اس میں گائے کی آواز تھی۔ یہ گائے کا لفظ جو آیا ہے یہ خوار کے اپنے معنی کے اندر داخل ہے۔ تو وہ جسم جس میں گائے کی آواز نکل رہی تھی وہ انہوں نے سنی اور اس کو خدا بنا کر بیٹھ گئے۔ الم یروا، قرآن نے حکیم نے کہا کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، جس کو خدا بنا رہے ہیں وہ ان سے نہ تو بات چیت کر سکتا، کوئی قابل فہم بات، محض ایک مسلسل آواز کا نکلنا یہ خدائی کے لیے کافی بات ہے۔ یہ تو انسانیت سے بھی کم درجے کی بات ہے۔ انسان بولتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرتا ہے، دوسرے کی بات کو سمجھتا ہے، اور اگلا ایک اور جملہ بھی قرآن حکیم نے ان کے غور و فکر کے لیے کہا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ آدمی خدا یا رہنما تو اسے مانے جو رہنمائی دے رہا ہو، جو رہنمائی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو خدا ماننا یا اس کے سامنے سربسجود ہونا یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے۔ جہالت کی انتہا ہے کہ زندہ انسان سے تو رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو پوچھتے ہیں، جہاں وہ بول نہیں سکتا جی، قبر پہ جانے والا اپنی ہی بولی میں خود کلامی کے اندر مصروف ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی جیسا پتھر، بت یا گائے کا بچھڑا کہ جو آپ کو تو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا اور آپ اس کے سامنے سربسجود ہیں۔ تو قرآن نے کہا کیا انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا؟ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں
کہ یہ نہ تو ان سے گفتگو کرتا ہے اور نہ ہی کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کم از کم آدمی جس کو اپنا رہبر یا خدا بنائے وہ بات چیت تو کرے، کوئی راستہ تو بتلائے۔ اتخذوہ، انہوں نے اسے خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ بڑے ظالم تھے، ظلم کے اندر مبتلا تھے کہ شرک اور کفر کیا۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب چاہیے، وہ کتاب لینے طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے ایک نیا خدا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ لیکن ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تین طبقے تھے، ایک طبقہ تو وہ تھا جو جاہلوں کا، وہ تو اسی بچھڑے کے پیچھے پڑا رہا۔ ایک وہ تھا کہ جسے شرمندگی اور ملامت ہوئی، پہلے انہوں نے یہ حرکت کی، اس کے بعد انہیں شرمندگی ہوئی۔ اور ایک تیسرا طبقہ بہت مختصر سا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس نے اس بت پرستی میں حصہ نہیں لیا۔ تو جو درمیان والا حصہ تھا، جس نے پہلے بت پرستی میں شرکت کی اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، غور و فکر اور عقل کی بات یہی ہے کہ اس بچھڑے کو خدا نہ مانا جائے، اور اس کے نتیجے میں سقط فی ایدیہم، جب آدمی پر شرمندگی طاری ہوتی ہے، کوئی غلط جرم اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کی اپنی کیفیت ندامت کی ہوتی ہے، اور جب یہ جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہاتھ لٹک جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو کام آدمی کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک دم چھوڑ دیتا ہے۔ شرم اور ندامت کے جو اثرات جسم پر پڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں سب سے پہلے جو کام کر رہا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ سقط فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ گیا، ہاتھ ان کے جو ہے وہ گر گئے، یعنی پچھتانے لگے۔ اور اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا جب وہ پچھتائے، ولما سقط فی ایدیہم پورے جملے کا، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، غلط راستے پر چل پڑے، تو اللہ سے یہ دعا مانگی، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں معاف نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور تباہ ہونے والوں میں شامل ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب ادھر انہوں نے بچھڑا بنا لیا، ساری قوم اس بچھڑے کے پیچھے لگ گئی، اکثر ان کے۔ تو اللہ میاں نے طور پہاڑ پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو کہا کہ تمہاری قوم کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو بت پرستی میں مبتلا ہوگی تمہارے پیچھے۔ طور پہاڑ پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے غصہ چڑھ گیا۔ اور اب قرآن حکیم آگے کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ لوٹ کر آئے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، بہت شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں، افسوسناک حالت میں کہ کیا بے وقوف قوم ہے کہ ان سے اتنا بھی انتظار نہیں ہوا کہ میں طور پہاڑ سے واپس آ جاؤں، اور پہلے ہی انہوں نے اپنے طرف سے ایک بت گھڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ شدید غضب کی حالت۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے۔ جب آدمی ایک ایسی غلط حرکت دیکھتا ہے جو برداشت سے باہر ہے، شرک کر رہے ہیں کہ جس قوم کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی دلوائی، اور آزادی کے بعد آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں ایک بت کو کیا ہے پوج رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شدید غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے۔ قال، اور آتے ہی کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد خلافت کا حق بہت برے طریقے سے ادا کیا۔ پوری قوم کو یا تو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب نے مل کر، تم میرے بعد قائم مقام تھے، یہاں خلیفہ تھے، لیکن یہ خلافت تم نے بہت ہی برے طریقے سے استعمال کی،
اور یا ہارون علیہ السلام کو یہ ڈانٹا کہ تمہیں میں خلیفہ بنا کر گیا تھا، تمہیں میں کیا کر گیا تھا، وَأَصْلِحْ، ان کے لیے اصلاح کا کام کرنا اور مفسدین کے راستے پر مت چلنا۔ اس کے باوجود یہ معاملہ ہوا۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم اپنے رب کے حکم کے سلسلے میں جلد بازی سے تم نے کام لیا؟ بھائی 40 دن ہی تو تھے، کون سا کوئی لمبی مدت تھی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا افطال علیکم العہد، کیا کوئی زمانہ لمبا گزر گیا تھا، کوئی مہینے سال اور صدیاں گزر گئے تھے؟ 40 دن کا تو معاملہ تھا کہ تم نے اس ماحول میں اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی بھی کی، 40 دن کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ عاجلتم امر ربکم، چونکہ شدید غصے کی حالت میں تھے، تو وہ تختیاں جو اللہ میاں نے تورات کی شکل میں دی تھیں وہ ویسے تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لیکن جب وہاں موقع پر پہنچے اور ہارون کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں تختیاں تو ایک طرف ڈالیں، القى الالواح، ایک طرف ڈال دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سر کے بال بھی، کیونکہ یہ ابراہیم اور اسماعیل یا اسرائیل ہوں، ان کے ہاں بڑے بڑے بال اور داڑھی ان کا طریقہ رہا ہے، تو بال بھی سر کے پکڑ لیے اور داڑھی بھی دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے۔ یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں شدید غصے کی حالت میں کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد انتہائی برا کام کیا ہے تم نے، خلافت کا جو معاملہ تمہارے سپرد کر کے گیا تھا، تم نے یہ کیا حرکت کی۔ اب یہ غضب شرک کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ حالانکہ 3 سال بڑے ہیں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے، عمر میں بھی بڑے ہیں اور پھر نبی بھی ہیں، نبوت انہیں بھی ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یہ بات طے تھی کہ اس پورے دونوں بھائیوں کی نبوت میں موسیٰ اصل ہیں اور ہارون ان کے نائب ہیں۔ تو نائب جس سے خلاف ورزی ہو، چاہے وہ عمر میں بڑا ہی کیوں نہ ہو، تو جب خلاف ورزی ہوئی ہے تو جو اصل ذمہ دار ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس پر اپنا غصے کا اظہار کرے۔ اسی غضب اور غصے کی حالت میں ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا۔ ہارون نے آگے سے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام شدید غصے کی حالت میں کوئی اور اقدام نہ کر بیٹھے، تو ہارون نے رحم کی اپیل کی اور اپنی ماں کا واسطہ دیا۔ ماں کے نام پہ انسان کیا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، تو کہا میری ماں کے بیٹے ماں جائے، حالانکہ دونوں عینی بھائی ہیں، یعنی باپ اور ماں سے دونوں ایک ہی باپ ماں سے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ماں سے یہ دونوں مشترک ہوں اور باپ ان کا الگ الگ ہو۔ لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا، تو اس لیے ان کو اپنی ماں کا واسطہ دیا کہ ماں کے نام پر لوگ نرم پڑ جاتے ہیں۔ کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ دوسری جگہ پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ نہ پیدا ہو جائے، اگر میں ان سے قتال کرتا، ان سے لڑائی لڑتا، ان کو طاقت سے روکتا، تو آپس میں ان کی لڑائی، اور پھر تم آ کر یہ کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ تو تفرقہ زیادہ برا تھا، افتراق و انتشار پیدا کرنا اجتماعیت کے اندر یہ زیادہ نقصان دہ تھا۔ اس لیے میں نے نرمی کا مظاہرہ کیا کہ جب تم آؤ گے تو معاملے سے کیا ہے، نمٹ لیں گے، اس لیے میں نے فوری ایکشن ان کے خلاف
نہیں لیا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو رعب اور دبدبہ تھا ان کے غصے اور ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو یہ بنی اسرائیلی بولتے نہیں تھے۔ ہارون علیہ السلام کا مزاج دوسرا تھا، نرمی کا، وہ اس طرح کے غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو جو نرم مزاج ہوتا ہے اس کو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ پوری قوم نے مجھے استضعفونی، کمزور سمجھا، اس لیے میری بات ہی نہیں مانی انہوں نے۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دو باتیں کہیں ہارون نے اس کے بعد کہ اب اگر تم میری بے عزتی کرے گا، میری داڑھی اور سر پکڑ کر گھسیٹ کر مجھے کوئی سزا دے گا، تو یہ دشمن جن کو میں پہلے روکتا رہا ہوں یہ ہنسیں گے مجھ پر، اور دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو۔ پہلے ہی اس وقت میرا مذاق اڑاتے رہے جب میں ان کو بت پرستی سے روکتا تھا، اور آج یہ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھا ایک طرف تو ہمیں روکتا تھا اور دوسری طرف موسیٰ نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی۔ تو لوگوں کو، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی، شماتت الاعداء سے، دشمنوں کے ہنسنے سے بھی کیا ہے، پناہ مانگی ہے، کیونکہ دشمن کو اگر کسی بات پر موقع مل جائے ٹھٹھا اڑانے کا، مذاق اڑانے کا، تو اس سے بھی مورال گرتا ہے قوم کا، اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ تو یہاں ہارون نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، دوسرا یہ تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھے، تیسرا یہ کہ اس عمل سے دشمن ہنسیں گے، اور وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم میں مت شمار کر۔ میں نے یہ حرکت نہیں کی اور نہ میں اس پر راضی رہا، میرے اندر جتنی طاقت تھی کہ دل سے اس عمل کی نفرت اور زبان سے روکنے کا عمل، یہ دو کام میں نے کیے ہیں۔ طاقت کا استعمال میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں اس میں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے، تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ مت شریک کرو، جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف غصے کا اظہار کرو، نہ یہ کہ ہم جو روکتے رہے ہمارے اوپر ہی آ کر غصہ کیا جا رہا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی ہارون کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ میں نے ان کا وہ پکڑ لیا، اور پھر اس بات کا بھی احساس ہوا کہ جس تورات کے لیے میں گیا تھا اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو طاقت سے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا، چھوڑنا مت۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، وہ میں نے غصے کی حالت کے اندر وہ تختیاں تو ایک طرف ڈال دیں اور میں دوسرے جھگڑے میں پڑ گیا، تو اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اغفر لی ولی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، جی اس نے بھی جو کمی کی ہے اس سے بھی معاف کر دے، اور مجھے بھی معاف کر دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ ایک تو بڑے بھائی کی سب کے سامنے گرفت کی، اور دوسرا یہ کہ وہ جیسے تختیوں کا احترام یا وہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی بے دہانی کے اندر، غضب کی حالت کے اندر نہیں ہو سکا، اس لیے میرے بھائی کو بھی اور مجھے بھی معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں داخل کر دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں معافی دے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر الاحادیث میں یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام واقعات دراصل انبیاء علیہم السلام کے تقرب بارگاہ الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی ارتقاء کا عمل ہوتا ہے، روحانی ترقی کا، کسی نئے ارتفاق کا، نئی قربت الہی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ جتنے معاملات بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، بلکہ اولیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی جتنے واقعات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی ہوئی اور غلطی پر معافی مانگنے کا عمل ہوا، تو ان سے ان کی ترقیات ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو اللہ میاں ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو غلطیاں کرے گی اور معافیاں مانگے گی،
تو معافی مانگنے سے، اپنے جرم پر اللہ کے سامنے حاضر ہونے، ندامت کے اظہار کرنے سے بھی ترقیات ہوتی ہیں۔ تو یہاں اس پورے عمل میں جو کوتاہی اور غلطی، چونکہ بتدریج یہ قوم غلامی سے آزادی کی طرف اس کا سفر ہے، تو اس دوران غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں جاہلوں سے تو بہت ہی بڑی غلطی ہوئی، اور ہارون علیہ السلام نے اس پر سکوت اختیار کیا اور زیادہ اس پر ان کا محاسبہ اور ان کا کسی قسم کے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، تو یہ دوسرا درجہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جس غصے کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوئی، تو یہ تمام نے مل کر اس قوم کے غلامی سے آزادی تک کے سفر، یا شرک اور کفر سے نکل کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ ایک طبی رفتار کے ساتھ ارتقاء کا عمل ہے۔ اس ارتقاء کے عمل میں سب مجموعی طور پر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھائیوں کو بھی آخر میں جا کر تنبیہ ہو جاتی ہے اور وہ بھی معافی مانگتے ہیں اپنی غلطیوں پر۔ تو جس انسان کی جیسی ساخت بنی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ غفلت دور کرنے اور اللہ سے وابستگی پیدا کرنے کا عمل چلتا ہے۔ تو اس رکوع میں بعد میں جو قوم نے حرکتیں کی اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے، اور اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل ہے، ہارون علیہ السلام کی جو کوشش ہے، اور اس قوم کی جو حرکتیں ہیں اس کا منظرنامہ قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بات چل رہی ہے، اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات۔ اللہ اجمعین۔